بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 13 ذی القاعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کے اثرات۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 2.5 سال حکومت کی۔ اس مختصر سی مدت میں سارے عالم اسلام کا نقشہ ہی بدل گیا۔ پورے ملک میں خوشحالی عام ہو گئی اور عدل و انصاف قائم ہو گیا۔ خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ پورے ملک میں زکوٰۃ قبول کرنے والا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا اور مال واپس لے جانا پڑتا۔ عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ اس کے اثرات انسانوں سے آگے بڑھ کر جانوروں تک پہنچ گئے تھے۔ ان کے زمانے میں بھیڑیے اور بکریاں ایک ساتھ چرا کرتے تھے اور کسی بھیڑیے کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ کسی بکری کو نقصان پہنچا دے۔ موسیٰ بن اعین کہتے ہیں کہ ایک روز میں بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا نے ایک بکری پر حملہ کر دیا۔ میں نے کہا کہ آج خلیفہ صالح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ چنانچہ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ واقعی اسی روز خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ماں کا دودھ۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی پرورش اور ان کی نشو و نما کے لیے ماں کو 2 سال دودھ پلانے کا حکم دیا۔ بچے کے لیے ماں کے دودھ سے زیادہ مفید اور صحت مند کوئی غذا نہیں اور نہ کوئی چیز اس کا بدل بن سکتی ہے۔ آج سائنس بھی اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ اگر ماں بچے کو پورے 2 سال دودھ پلا دے تو اس کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور جلدی سے کوئی بیماری اس پر حملہ نہیں کر سکتی، اور ماں بھی دودھ پلانے کی وجہ سے سینہ کے کینسر سے محفوظ رہتی ہے۔ یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ ماں کا دودھ جہاں ایک طرف بچے کے لیے غذا ہے تو دوسری طرف بہت سے امراض سے ماں کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ عورتوں کو احرام کھولنے کے لیے سر کا بال کٹانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرام کھولنے کے لیے عورتوں پر بال کٹانا ہی لازم ہے۔ ان کے لیے بالوں کا منڈوانا جائز نہیں ہے۔ فائدہ: حج کے موقع پر احرام کھولنے کی غرض سے تھوڑا سا بال کٹانے کو جائز قرار دیا ہے، لیکن عام حالات میں عورتوں کے لیے بالوں کا کٹانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ گھر والوں سے نیک برتاؤ کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کے علاوہ نہ کبھی کسی خادم کو مارا، نہ کبھی اپنے ہاتھ سے کسی عورت کو مارا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اللہ کے راستے میں جانے والے کو تیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں جانے والے کو تیار کرے گا تو اسے بھی اللہ کے راستے میں جانے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ مسلمان سے تعلق توڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑے رکھے۔ جس شخص نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھا اور مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا و آخرت کی تلاش کا عجیب معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ تجھے آخرت کی کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے تو اس کا ملنا تیرے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جب تو دنیا کی کوئی چیز طلب کرنا چاہتا ہے تو اس کا ملنا تیرے لیے دشوار ہو جاتا ہے، تو سمجھ لینا کہ تو اچھے حال میں ہے، اور اگر معاملہ الٹا ہے تو تو برے حال میں ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ برے لوگوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے گرم پانی سے اس کی مہمان نوازی ہوگی اور اسے دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، قے سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی اور پھر وضو فرمایا۔ فائدہ: علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قے سے معدہ کی صفائی ہوتی ہے اور اس میں طاقت آتی ہے، آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے، سر کا بھاری پن ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔